تو میرا جنون ایپیسوڈ 9۔ کبیر کو جمشید کے پاس بیٹھے بیٹھے رات کے 10 بج گئے اور وہ ابھی تک وہاں سے نہ اٹھا۔ واش روم کے بہانے جانے لگا جب جمشید صاحب نے اسے اپنے نیچے والے روم میں ہی جانے کا کہا، کیونکہ وہ کلائنٹ سے میٹنگ بھی کر رہا تھا۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ وارڈروب لاک نہ کرتا، بیلا خود ہی باہر آ جاتی۔ اس کے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اس کی مجبوری تھی۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ اچانک کبیر نے ٹائم دیکھا تو پورے 10 بج رہے تھے، اور اس نے جب بیلا کو بند کیا تھا اس وقت تقریباً شام تھی۔ اب جمشید صاحب بھی تھک گئے تھے۔ انہوں نے باقی کام کبیر کو کل کرنے کا کہا اور کبیر کو جانے کا بولا۔ جیسے ہی کبیر جانے کے لیے مڑا تو جمشید صاحب نے اسے اس لڑکی کی تلاش کا پوچھا، کبیر تم نے اس لڑکی کی تلاش اس صدی میں ہی کرنی ہے؟ تب بھی وہ اس صدی میں ملے گی تمہیں کوئی بھی لڑکی جس کی گردن پر تل ہے؟ اگر ملے تو اسے میرے حوالے کرنا، آگے میں خود نمٹ لوں گا اس لڑکی سے۔ جمشید صاحب کبیر کو کہتے ہی اپنے روم میں چلے گئے۔ کبیر اب سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اگر ڈیڈ کو بیلا کا بتا دے اور بیلا ہی وہی لڑکی نکلے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے ڈیڈ کے حوالے کر دے؟ لیکن اس کے ماں باپ تو اور تھے۔ کبیر اپنے باپ کو بیلا کا بتانے کا سوچا، لیکن صرف یہی کہ وہ ایک میڈ ہے، نکاح کا وہ بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنا مطلب بھینس کے سامنے بین بجانا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کا دھیان بیلا کی طرف گیا تو وہ بھاگا بھاگا اپنے روم میں گیا۔ جیسے ہی کبیر اپنے روم میں آیا تو زور سے دروازہ بند کرتا بھاگ کر وارڈروب کا دروازہ کھولا۔ اس کے دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی بیلا کا بے جان وجود اس کے بازوؤں پہ گر گیا، جس نے اندر سے ہی کبیر کی ایک شرٹ سے خود کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیلا کا جسم پسینے سے شرابور تھا، جس کی وجہ سے کبیر کی پہنی ہوئی شرٹ گیلی ہو گئی تھی۔ کبیر نے اس کے ناک کے پاس اپنا ہاتھ کیا تو اس کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھیں۔ او گاڈ شٹ! کبیر اسے جلدی سے بیڈ پہ لے آیا۔ بیلا آنکھیں کھولو، دیکھو تمہیں کچھ نہیں ہوا یار، ایک دفعہ آنکھیں کھولو کبیر۔ اب اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کہہ رہا تھا، جو کہ ہوش سے بیگانہ تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی گرم تھا۔ کبیر نے فوراً اے سی تیز کیا اور اس کو اپنے اور قریب کر دیا۔ بیلا پلیز آنکھیں کھولو ایک دفعہ، تم زندہ ہو یار، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں مجبور تھا یار پلیز۔ کبیر نے جب دیکھا کہ اس کا جسم نارمل ہو گیا ہے تو اسے بھی اپنے کمفرٹر کے اندر کر لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اس کی گردن پر گئی، جہاں کبیر کے تازہ تازہ نشان ابھی بھی واضح تھے۔ کبیر نے دوبارہ اپنے لب اس پر رکھ لیے، لیکن اس بار اس کے عمل میں شدت نہیں بلکہ سکون تھا، نزاکت تھی۔ اچانک سے اس کی نظر دل پر چلی گئی۔ کبیر نے ہلکا سے اسے چھوا۔ نہیں، میں اسے ڈیڈ کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو معصوم سی ہے، یہ ڈیڈ کے پیچھے کیوں پڑے گی؟ اگر ڈیڈ کو لگا کہ وہ یہی ہے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ اسے میرے حوالے کریں، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ڈیڈ اسے بھی کہیں نہیں۔ کبیر کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بچے تو برا کام کرتے تھے تب ہی ڈیڈ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ وہ تو چوریاں کرتے تھے، لیکن کیا پتا۔ او ڈیم، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تل چھپ نہیں سکتا کیا؟ کبیر اپنا سر پکڑتے ہوئے سوچنے لگا۔ بیلا کے چہرے کو دیکھتے ہی خود سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا جس سے یہ تل چھپایا جا سکتا تھا۔ وہ بیلا کو اپنے قریب کر کے اس سکون کے ساتھ سو گیا کہ اب جمشید سے بیلا بچ جائے گی، اور اگر بیلا ہی وہی لڑکی ہے تو وہ اس کو جمشید کو بالکل نہیں بتائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ بیلا کے کرتوت کا بدلہ خود لے رہا ہے۔ جمشید کا ایک پرانا دھندا تھا، وہ بچوں کو اغوا کر کے ان سے غیر قانونی کام کرواتا تھا۔ اگر کوئی بچہ کام کرنے سے انکار کر دیتا تو انہیں ایسی سزا دلواتا تھا کہ کوئی زندہ ہی نہ بچتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، سزا دونوں کو ہی دیتا۔ ایک دفعہ کبیر غلطی سے اس جگہ چلا گیا تو اس کے باپ نے بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو چوری ڈکیتی کرتے ہیں، انہیں ان کاموں کی سزا کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ اور کبیر اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے باپ انصاف پسند انسان ہے، اس لیے بیلا کے دل کا بتانا گویا بیلا کو ایسی سزا دلوانا تھا، اور اگر بیلا وہ لڑکی نہ نکلتی تو کبیر کو ہی پچھتانا پڑتا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کے اوپر کسی چیز کا بوجھ تھا،
اسے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو کبیر کا ہاتھ اپنے اوپر پایا۔ کبیر جو اسے حق کر کے سو رہا تھا، اسے فوراً اس کا کل رات والا کارنامہ یاد آیا اور وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس کے ایسا کرنے سے کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ شکر تمہیں ہوش آیا، کیسا فیل کر رہی ہو؟ کبیر نے اس کی گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ بیلا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور دھکیلا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ بیلا، یہ کیسا طریقہ ہے؟ میں اتنے آرام سے پوچھ رہا ہوں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ کبیر اب بیلا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ بیلا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور روم کا دروازہ اوپن کرنے لگی۔ بیلا، میں تم سے بات کر رہا ہوں شاید۔ کبیر نے فوراً بیلا کا رخ اپنی جانب موڑا، لیکن بیلا اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بیلا، کہاں نہ مجبور تھا میں، ورنہ کیوں کرتا ایسا؟ کبیر نے اب اس کے دونوں بازوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیلا ابھی بھی ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ وہ دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی جب کبیر دروازے کی کنڈی لگا گیا۔ بیلا کھولنے کے لیے اوپر ہوئی تو کبیر اسے کھینچ کر بیڈ پر لے آیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، تمہارا باپ میرے رحم و کرم پر ہے۔ کبیر بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ ہاں تو مار دو اسے، مجھے بھی مار دو، ختم کر دو، ویسے بھی تو مر رہی ہوں نا۔ میں ایک ہی بار مار دو تو شاید مجھے سکون آ جائے۔ تم ایسا کرو، میرے باپ کو مروا دو تاکہ میرے جینے کی وجہ ختم ہو جائے اور میں خود کو خود ہی ختم کر دوں گی۔ میری فکر نہ کرنا تم، میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہی ہوں۔ کبیر خان زادہ، تم ہمیشہ سے مجھے درد دیتے آئے ہو۔ تم مرد ہو تو تمہیں اس کا بھی ثبوت دینا پڑا اپنی مردانگی دکھا کر، اور ایسا کرنے سے میں تمہارے ساتھ صحیح رہوں۔ تم ایسا چاہتے ہو؟ بیلا اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگی۔ بیلا کام ڈاؤن، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ کبیر اب اپنے دانت پیس کر چہرہ موڑ گیا۔ نہیں کبیر، سامنا کرو، میرا شوہر ہونا، میرے تو دم ہے تو پوری دنیا کو بتاؤ۔ مرد ہو تو سب کے سامنے اپنی بیوی کا درجہ دو، رات کے اندھیرے میں نہیں، صبح کے اجالے میں مجھے سب سے ملوانا۔ مان جاؤں گی تمہیں اگر مرد ہو۔ بیلا اب اس کو کہہ کر اپنا چہرہ موڑ گئی۔ بہت جلد تعارف کرواؤں گا تمہارا۔ اگر تم سے نکاح کرنے کی جرت کر سکتا ہوں تو تمہیں سب کے سامنے لانے کی ہمت تھی، تبھی ایسا قدم اٹھایا تھا۔ لیکن سب چیزیں وقت کے حساب سے اچھی لگتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ بیلا، تمہاری وجہ سے میرے کتنے رشتے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا ایک نئے رشتے کی آڑ میں سب پرانے رشتے کھوکھلے کر دوں۔ تمہیں کسی بھی قسم کی کمی ہو تو بتاؤ مجھے۔ اور رہی بات جولی کی، تو اس سے شادی میرے ڈیڈ کا فیصلہ ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا۔ کبیر اب اس کو سمجھانے والے سٹائل میں کہنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر، آج کے بعد اپنی لڑائی کو اپنے بلبوتے پہ لڑنا، میرے باپ کو بیچ میں مت لانا کبیر۔ بیلا نے اب اس کو آنکھیں دکھا کر کہا۔ اور ہاں، مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ بیلا دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بیلا، تمہارا یہی روم ہے؟ کبیر نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ جولی اور کبیر کا ہے، میرا وہی روم ٹھیک ہے۔ بیلا نے ڈور کو دیکھ کر کہا۔ اچھا، تو پھر میں اس طرح کا بیڈ اس روم میں شفٹ کروا دیتا ہوں، اگر ایسا ہے تو۔ کبیر اسے اور تپانے لگا تھا۔ مجھے ابھی اپنے روم میں جانا ہے۔ بیلا جب ڈور کھولنے لگی تو کبیر ڈور کے سامنے آ گیا۔ اس پر اسے اور غصہ آیا تھا۔ دیکھو، آج تم ادھر سو سکتی ہو، ڈیڈ کسی کام سے باہر جائیں گے تو تم چلی جانا اپنے روم میں، کبیر نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہاں نہیں سو سکتی، میرا تمہارے ساتھ دم گھٹتا ہے۔ بیلا اب اونچی آواز سے اس سے کہنے لگی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ سونے کا نہیں کہہ رہا، صوفے پر سونے کی بات کی ہے میں نے۔ کبیر اب اس کو طنزیہ نظر سے کہہ کر اس کی غلط فہمی دور کر گیا۔ بیلا اس کی بات سن کر شاک ہو گئی۔ لیکن میں اس پر پوری نہیں آؤں گی، یہ تو سنگل صوفہ ہے۔ اس کی بات سن کر بیلا حیرانی سے کہنے لگی۔ کبیر اس کا بھرپور جائزہ لیتا ہوا بولا۔ اوہ، تو تمہارا دل ہے کہ میں اپنا بیڈ تم سے شیئر کروں؟ کبیر اپنے منہ کو گول کر کے کہنے لگا۔ نہیں، میرا دل ہے کہ میں اپنے روم میں جاؤں اس لیے۔ بیلا کو اس کے تپانے پر غصہ آ گیا۔ دیکھو، میں نے کہا نا کہ تم ابھی باہر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم مجھے اپنے ڈیڈ سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ انہیں کہہ دینا کہ میں میڈ ہوں۔ بیلا اس کے منع کرنے پر تب گئی۔ ہاں ڈیڈ، یہ میری میڈ ہے جسے میرے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے۔ کبیر نے اپنا ہاتھ سے اس کے سرتاپا پاؤں اشارہ کر کے کہا، کیونکہ اس نے کبیر کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا آپ اس شرٹ میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور ہاں، اس حلیے میں ڈیڈ بھی تمہیں گھر سے نکال دیں گے، بالکل تمہارے چاچو کی طرح۔ پھر مجھے نہ کہنا۔ کبیر اس پر دوبارہ ٹانٹ کرنے لگا۔
لیکن میں اس طرح کیسے؟ بیلا اب بھی تذبذب کا شکار تھی اور اس صوفے کو دیکھ کر بولی، جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ پچھلی بار بھی بہت مشکل سے سوئی تھی، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور کبیر بیڈ پر ٹیک لگائے اس کی حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ کبیر کی شرٹ جو بیلا نے زیبتن کی ہوئی تھی وہ صرف گھٹنوں تک بامشکل آ رہی تھی اور کوئی کمفرٹر نہیں تھا جس سے وہ خود کو کور کرتی، اور تو اور کبیر کی نظریں اس کو اور بھی کنفیوز کر رہی تھیں۔ کبیر اس وقت سے اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے دل کو چھپانے کے لیے وہ اس سے کیا کہے۔ پھر ایک پلان کے تحت اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ بیلا، جس نے کبیر کی نظروں سے بچنے کے لیے کروٹ بدل لی تھی، اچانک سے اپنے پیر پر اسے کسی کی گدگدی کرنے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کے سیدھی ہو بیٹھی کیونکہ کبیر اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ کبیر نے پاس آ کر اس کی دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ساتھ بامشکل بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر بیلا ششدر رہ گئی۔ کبیر، اپنا پورا بیڈ چھوڑ کر ادھر آ گئے ہو؟ اگر ادھر نہیں سونا تو میں ادھر سو جاتی ہوں۔ بیلا اپنی ٹانگوں کو اس کی گود سے اٹھانے کی کوشش کر کے کہنے لگی، جس پر کبیر نے اپنی گرفت سخت کی ہوئی تھی۔ نہیں، نہ مجھے نیند آ رہی تھی نہ تمہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں، تم اپنے کبیر کو جان لینا اور کبیر تمہیں جانے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ کبیر اب اس کی ٹانگوں پر اپنی انگلی ٹچ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی وجہ سے بیلا کے جسم میں کرنٹ سا آنے لگا تھا اور وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ اوکے، تو تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنا دل کیوں چھپا کر رکھتی ہو؟ کہ مفلر ہمیشہ تمہارے گلے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی راز؟ کبیر اس کی شرٹ کے پاس ہاتھ لے جا کر اس کے دل کو چھوتا کہنے لگا، وہ پتہ نہیں، اصل میں مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، جو دیکھ لے پھر دیکھتا ہی رہتا ہے اسے، اس لیے۔ بیلا اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بڑی صفائی سے جھوٹ بولنے لگی۔ مطلب تم اسے اپنے جسم سے مٹانا تو نہیں چاہتی؟ کبیر اب اس کے دل پر دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ ہاں، میں اسے اسی لیے چھپاتی ہوں۔ بیلا کو اس کے پوچھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ تم کل جولی کے آنے سے پہلے 12 بجے میرے روم میں آنا، میں تمہیں اسے دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس طرح تمہیں یہ مفلر لے کر نہیں پھرنا پڑے گا اور تم آزاد محسوس کرو گی۔ اوکے، کبیر اب وہی ہاتھ اس کے چہرے پر لا کر اس کی گال تھپ تھپاتا کہنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، اب مجھے سونا ہے۔ بیلا اشارتاً اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ اوکے، سو جاؤ، صبح 9 بجے ڈیڈ چلے جائیں گے تو تم اپنے روم میں چلی جانا، اور ہاں، پورے 12 بجے آنا اگر تم اس دل سے آزادی چاہتی ہو۔ کبیر یہ کہتے ساتھ اپنے بیڈ پر چلا گیا اور کب نیند کی وادی میں گیا اسے خبر نہیں ہوئی۔ بیلا کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس دل سے کبیر کو کیا مسئلہ ہے، کہیں اسے کسی کی یاد تو نہیں آتی؟ کیا پتہ اس کے ماضی میں کوئی ہو جس کا اس طرح کا دل؟ اچھا ہے، مجھے بھی اسے چھپا کر نہیں گھومنا پڑے گا اور نہ ہی بیس لگانی پڑے گی۔ یہی سوچ کر وہ سو گئی۔ صبح 9:30 بجے بیلا کی آنکھ کھلی تو فوراً ہی اپنے کوارٹر والے روم میں چلی گئی اور اپنے کپڑے چینج کیے۔ کبیر ابھی بھی سویا ہوا تھا۔ بیلا نے اپنا ناشتہ بنایا اور پھر کبیر کا ناشتہ بنانے لگی۔ بیلا، ناشتہ لے آؤ۔ کبیر کی آواز پر وہ فوراً اس کا ناشتہ لے آئی۔ تم ایسا کرنا، میرا ویٹ کرنا، 12 بجے تک میں آ جاؤں گا، ابھی کسی کام سے جا رہا ہوں۔ کبیر ناشتہ کر کے بیلا کو کہہ کر چلا گیا۔ تقریباً 12:15 بجے جیسے ہی وہ آیا تو بیلا کو اپنے ساتھ روم میں آنے کا کہا۔ بیلا کے اس کے ہاتھ میں ایک باکس دیکھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بیلا جیسے ہی روم میں گئی، کبیر نے فوراً ڈور لاک کر دیا۔ یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں، اس کی مدد سے تمہیں اس دل سے نجات مل سکتی ہے جب تک تم چاہو۔ کبیر اس باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیلا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، آخر اس باکس میں ایسا کیا ہے جس سے اسے اس دل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ کبیر اب آہستہ آہستہ باکس کو کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے باکس کو کھولا تو اندر ایک آلہ تھا۔ اس نے باہر نکالا تو بیلا اسے دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ وہ ایک بھاری مشین لگ رہی تھی۔ بیلا نے آنکھیں پھاڑ کر کبیر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان سی مسکراہٹ تھی، یعنی وہ اس کی مدد سے بیلا کا دل چھپائے گا۔ بیلا کے تو جیسے ہوش اڑے جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو ٹیٹو مشین ہے۔ اب کبیر اس مشین کی پیکنگ کھول رہا تھا۔ کبیر، یہ بیلا سے ڈر کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہاں بیلا، اس کی مدد سے تمہیں اس دل سے چھٹی ملے گی
اور تم مجھے بعد میں شکریہ بھی کر دینا بے شک۔ چلو ابھی آرام سے یہ کام کرتے ہیں، کبیر یہ کہہ کر سوئچ لگانے لگا۔ کبیر یہ بیلا سے ڈر کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کبیر تم ہوش میں تو ہو؟ میں ٹیٹو بنواؤں گی دل کو چھپانے کے لیے۔ ہاں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پوری دنیا اپنے عاشق کا نام لکھواتی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کبیر کو غصہ آ گیا۔ اس دنیا کا دین انہیں کہتا ہوگا لیکن میرا مذہب مجھے یہ اجازت بالکل نہیں دیتا ہے۔ اوہ یار، تمہیں اتنی مومنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات اجازت کی تو یہ ٹیٹو ریموو ہو جاتا ہے جب تم چاہو۔ جب تک تمہیں اس دل کو چھپانا ہے تب تک بنائی رکھنا۔ کبیر اب اس مشین کا بٹن دبا کر اسے چیک کرنے لگا جس پر اس کا آگے والا حصہ جو کہ نوک کی طرح تھا وہ گھومنے لگ گیا۔ بیلا کو یہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا۔ دیکھو، مجھے نہیں بنوانا ٹیٹو، میں اس پر بیس لگا کر گزارا کر لوں گی اور میرا کوئی عاشق واشق نہیں ہے، اس لیے تم اسے بند کرو۔ بیلا اب کبیر کو کہنے لگی، کیسے باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم فاران کو اتنا جلدی بھول جاؤ گی۔ اور پیرس میں تو ہر کوئی اپنے عاشق کے نام کا ٹیٹو بنواتا ہے، جولی اور میں نے بھی بنوایا ہے، اپنے ہارٹ پر وہ بھی۔ کبیر اب اسے جیلس فیل کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ تم بے شک اس کے نام کے 1000 ٹیٹو بنواؤ اپنے پورے جسم پر، آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ تم دین سے بہت زیادہ دور ہو کبیر۔ میں دین سے اتنا دور نہیں ہوں، مگر اگر میں تمہارے سامنے نماز روزے نہیں رکھتی یا روزمرہ کی مصروفیات میں بھول جاتی ہوں تو مجھے اگر وقت ملے تو پڑھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس ٹیٹو کی وجہ سے میری وہ والی عبادت میں بھی خلل آئے۔ بیلا اب کبیر کے سامنے یہ باتیں کہتی ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ٹیٹو تم مٹا سکتی ہو، یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں تم بری طرح پھنس جاؤ، پھر مجھے نہ کہنا۔ اور عاشق کا نام لکھوانے کا کون کہہ رہا ہے جب شوہر زندہ ہے تو؟ کبیر نے اب اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، درد ہوگا، پلیز نہیں بنوانا میں نے۔ بیلا اب اس کے ہاتھ پر زور سے اپنا بازو چھڑوانے لگی جب کبیر اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا گیا اور اپنا ایک بازو اس کے آگے رکھ کر اس کی فرار کی راہ بند کر دی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے کروں گا جان۔ کبیر اب اسے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ بیلا نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تم بہت برے ہو، شیطان ہو پورے۔ ابھی بیلا یہی کہہ پائی تھی جب کبیر اس کے کاندھے سے پال پیچھے کرتا اس کی شرٹ کندھے پر سے ہٹا کر اس کی گردن پر دل کی جگہ پر اپنے لب رکھ گیا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی شدت نہیں تھی۔ کبیر کے اس انداز پر بیلا نے اپنا سر کبیر کے سینے پر ٹکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر اپنے لب ہٹانے کے بعد اس کے دل پر مشین رکھ چکا تھا۔ بیلا کو جب مشین کی نوک محسوس ہوئی تو اس نے درد برداشت کرنے کے لیے کبیر کے دوسرے ہاتھ کی کلائی زور سے تھام لی۔ کبیر کو جب بیلا کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے بیلا کا چہرہ دیکھا جو کہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور آنکھیں بالکل میچی ہوئی تھیں۔ کبیر دوبارہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے جا کر چھپا گیا۔ ریلیکس کرو، اس طرح تو تمہیں اور درد ہوگی، یہ کہہ کر کبیر نے اس کے دل پر دوبارہ مشین کی نوک رکھ دی۔ بیلا نے جب دوبارہ مشین کی نوک محسوس کی تو اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر دی۔ کبیر نے اب مشین کا بٹن دبایا اور اس کو چلانے لگا۔ جیسے ہی اس کی نوک بیلا کے جسم کو چیرتی گئی، بیلا کی چیخ فضا میں گونجی اور اس کی گرفت کبیر کی کلائی میں بھی مضبوط ہو گئی۔ کبیر اس کے دل کو ٹیٹو بنا کر کور کر رہا تھا تاکہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد کبیر نے اس پر سے مشین ہٹائی اور پھر اس کے پاس جا کر پھونک مارنے لگا۔ بیلا کو پکڑ کر فوراً شیشے کے سامنے آیا جس کی آنکھیں ابھی بھی درد کی وجہ سے بند تھی۔ ڈن ناؤ یو کین سی، کبیر نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر بیلا نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سامنے شیشے پر گئی جہاں اس کی گردن پر وہ کے کی شکل سے بنا ٹیٹو چمک رہا تھا اور دور سے بآسانی پتہ چل رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ اس کی نظر کبیر پر گئی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے نا؟ اس پر آئس لگانا تو ریڈنس چلی جائے گی۔ کبیر اپنے ہاتھ سے اپنے نام کے پہلے حرف کا اس کی گردن پر بنایا ہوا ٹیٹو چھونے لگا جس سے بیلا کے منہ سے ایک سسکی نکلی، لیکن کبیر نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کے کو چھوتا ہی رہا۔ کبیر ہوش میں آؤ، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس نے کبیر سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ سے نہ نکل سکی۔ کبیر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سامنے شیشے پر سے بیلا کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے جیسے یہ اس کے درد کو کم کرے گی۔ بیلا نے شیشے سے کبیر کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں بیلا پر ہی مرکوز تھیں۔ جولی نے اگر تمہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا، بیلا نے اب کبیر کو کہا جس پر کبیر فوراً پیچھے ہٹ گیا، اگر تم اپنا منہ اس کے سامنے بند رکھو گی تو ایسی نوبت نہیں آئے گی۔
اور ہاں، میرا کچھ بھی نہیں جائے گا، اب ہنسو گی تو تم ہی۔ کبیر اس کو آنکھ مارتا ہوا کہتا وہاں سے جانے لگا۔ اور ہاں، آج وہ آ رہی ہے، پارٹی کا ڈریس لینا ہے، شاید اس نے تمہیں بھی کہے گی، تم کچھ بہانہ بنا کر ٹال دینا۔ کبیر کی بات سن کر بیلا شاک ہو گئی۔ میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ میں ایسا کروں گی، یوں نہیں چلی جاتی ہوں۔ بیلا کبیر کو مشورہ دینے لگی۔ ٹھیک ہے، پر تمہاری کوئی کلاس تو ہے نہیں، یوں نہیں کس لیے جانا ہے تمہیں؟ کبیر اب اسے گھورتا ہوا کہنے لگا۔ بیلا کو اس کے بلا وجہ پوچھنے پر غصہ آیا تھا۔ اسائنمنٹ کا ڈیٹا لینے کے لیے جانا ہے، اس لیے۔ بیلا یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ کبیر اور جولی دونوں مال میں پارٹی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ جولی نے اس سے بیلا کے متعلق پوچھا تو اس نے اس کے یوں نہیں جانے کا بتا دیا۔ جولی نے اس بیلا کے لیے بھی ایک ڈریس دیا جو کہ وہ پارٹی میں پہن سکے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے واپسی کا رخ کیا۔ دوسری طرف بیلا لائبریری سے بکس اکٹھی کر رہی تھی، اچانک کسی شخص کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی اور ساری کتابیں زمین بوس ہو گئی۔ بیلا نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تم یہاں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو اور کھولتے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے کہا جو ابھی تک اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا؟ ابھی فرحان اتنا ہی کہہ پایا تھا جب اس کی نظر اس تازہ بنے ٹیٹو پر پڑی جو کہ سرخ اور ابھرا ہوا تھا۔ میں لائبریری آئی تھی، کچھ کام تھا مجھے۔ اور تم؟ بیلا نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ٹیٹو کو چھپانا چاہا۔ یہ کیا ہے بیلا؟ یہ اس کمینے کی حرکت ہے نا؟ فرحان نے اب اس کو بازو سے پکڑا اور چیئر پر جا کر بٹھایا اور خود بھی ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر کبیر وہاں یہ سب کچھ دیکھ لیتا تو وہ فرحان کے ساتھ ساتھ بیلا کا بھی قتل کر دیتا، لیکن وہ تو جولی کے ساتھ تھا۔ میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے، ویکینڈ میں ہوتی ہیں میری کلاسز۔ بیلا، تم میری بات سنو، کل کی پارٹی میں تم آؤ گی اور اپنے ساتھ پاسپورٹ لے آنا اپنا۔ اس کبیر سے میں تمہیں ہمیشہ کی آزادی دلا دوں گا اور تم واپس پاکستان چلی جانا، اپنے بابا کے پاس، انہیں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ فرحان اس کے دماغ میں اپنی پلاننگ ڈالنے لگا۔ پر فرحان، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کبیر نے لے لیا تھا میرا پاسپورٹ، کپڑے، سب کچھ، میں کہاں سے لاؤں گی؟ بیلا پریشان ہو کر اسے بتانے لگی۔ دیکھو بیلا، اگر تم کبیر سے چھٹکارا چاہتی ہو اور اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں ڈھونڈنا ہوگا، یہ سب کچھ اسی گھر میں ہوگا، اور کل پارٹی میں آ کر تم مجھے دے دینا۔ فرحان، تمہیں نہیں پتا، اگر کبیر کو بھنک بھی پڑی تو وہ مجھے بالکل نہیں چھوڑے گا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ بابا کو نقصان پہنچائے گا۔ بیلا اب اپنا ڈر فرحان کو ظاہر کرنے لگی۔ بیلا، تمہیں تھوڑا سا رسک تو لینا ہی پڑے گا، بس ایک دفعہ تم اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، میں تمہارا ویزا لگوا کر تمہیں واپس پاکستان بھیج دوں گا۔ فرحان اب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، بولو منظور ہے؟ بیلا اب اس کے چہرے کو دیکھتی جو کہ پرعزم تھا اور اس بات پر اسے دلاسا ملتا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کروں گی، اب بہت ہوا، اب میں اور کبیر کے جنگل میں نہیں پھنس سکتی۔ یہ سن کر فرحان اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا ہے۔ وہ دونوں اب گھر پہنچ کر اپنی شاپنگ دیکھنے لگے تھے جب کبیر نے اسے آفس ورک کا کہہ کر اسے واپس جانے کا بول دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیلا کے آنے پر وہ اس کا ٹیٹو دیکھ کر خواہ ہی واویلا مچائے، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے روم میں چلا گیا۔ اس کے بعد جولی واپس چلی گئی۔ 2 گھنٹے لگاتار آفس ورک کرنے کے بعد تھک گیا تو اسے بیلا کا خیال آیا کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اسے لگا شاید وہ اپنے روم میں ہو، اسی غرض سے وہ وہاں چلا گیا، لیکن وہ روم میں نہیں تھی۔ جب وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو اسے گیٹ سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کبیر فوراً سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بیلا نے جیسے ہی اسے کھڑا پایا تو گھبرا گئی، کیونکہ وہ ایسے پہلے کبھی بھی اس کے آنے پر باہر نہیں ہوتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیلا اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے لگا کہ کہیں کبیر کو اس کا فرحان سے ملنے پر شک نہ ہو جائے۔ میں جو بھی کر رہا تھا اسے چھوڑو، یہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے؟ کبیر اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس سے کہتا، اس کے پاس قدم بڑھا گیا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اصل میں تیز چل کے آئے ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں میں واپسی پر، اس لیے۔ بیلا اب اس سے ہکلا کر بتانے لگی۔ شور، ایکسرسائز، اور وہ بھی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کبیر اس کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا فگر بالکل ٹھیک ہے۔ کبیر اب اسے آنکھ مارتے ہوئے کہتے لگا۔ نہیں، اب مطلب میں اپنے لیے ایکسرسائز بھی نہ کروں؟ تم اس پر بھی پابندی نہیں لگا سکتے، میری مرضی۔ بیلا اب اس کے بات بڑھانے پر غصے سے کہتی اپنے روم کے اندر چلی گئی، جس پر کبیر اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا۔ کتنی دفعہ کہنا پڑے گا، تم اچھے سے پیش آیا کرو، میرا خون نہ کھلایا کرو،
اور کیا تم لگا کے رکھی ہوتی ہے؟ آپ کہا کرو مجھے، چلو شوہر کی حیثیت سے نہ صحیح، لیکن تم پورے 8 سال چھوٹی ہو۔ کبیر اب اپنے دانت پیس کر اس کا بازو اس کی کمر پر لاتے ہوئے کہتا ہے، اس طرح کرو گے تو میں تمہیں آپ تو بالکل نہیں کہوں گی، خود چاہے جو مرضی کرو، میری باتیں بدتمیزی لگنے لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر کبیر اس کے بازو کو اور شدت سے موڑ گیا تھا۔ جسم کا درد روح کے درد سے آگے کچھ نہیں ہوتا، اور جو تم میری روح کو اذیت دیتے ہو، اس سے بچنے کے لیے میں جسم کے درد سہنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن اپنی روح کو تم سے نجات ضرور دلواؤں گی۔ کبیر خان زادہ، ایسا بازو مروڑنے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بیلا اب اس کی شدت سے لال انگاروں والی آنکھوں پر اپنی آنکھیں ڈال کر برداشت کے ساتھ یہ الفاظ کہتی ہے، جس پر کبیر اسے ایک جھٹکے سے دور کر گیا۔ بیلا فوراً اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ بہت جلد چھٹکارا ملے گا تم سے، مجھے آزاد ہو جاؤں گی میں، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے کبیر خان زادہ۔ بیلا اپنے بازو کو سیدھا کرتے ہوئے خود سے کہنے لگی، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مجھ سے دور جاتی ہو، اور اس فاران کو تو میں تمہارے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا، اس سے سمجھتا ہوں تمہیں میں۔ کبیر فوراً اپنے روم میں آ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتا اور خود سے ہی ہم کلام ہوا۔ اس کے بعد فوراً فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ دوسری طرف جمشید صاحب جولی کے ڈیڈ یعنی کہ مسٹر جیمز سے ان دونوں کی انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اگلے ہفتے ان دونوں کی انگیجمنٹ رکھیں گے۔ بیلا جیسے ہی سونے کے ارادے سے لیٹی تو کبیر کی کال آئی، جو کہ اسے اپنے پوشن میں بلا رہا تھا، اور دھمکی دی کہ اگر وہ نہ آئی تو اس کے باپ کے علاج کے پیسے وہ ڈاکٹر سے واپس لے لے گا۔ بیلا کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ کبیر جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، اس لیے وہ بھاگی لاؤنج پہ پہنچی، جہاں اسے دیکھ کر کبیر کو سکون ملا تھا کہ بیلا ابھی بھی اس کے اشاروں پر چلتی ہے، کیونکہ اس کی دکھتی رگ کبیر کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لو، یہ گفٹ تمہیں دیا ہے جولی نے، وہ چاہتی ہے کہ پارٹی میں تم یہی ڈریس پہن کر آؤ، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اگر تم نے یہ ڈریس نہ پہنا تو اس پارٹی میں آ کر اپنا ہی نقصان کرو گی، اس لیے پارٹی میں بھی نہ ہی آنا۔ کبیر سے وہ ڈریس دے کر واپس اوپر چلا گیا۔ بیلا نے جیسے ہی وہ کھولا تو اس کپڑے کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ڈریس جولی نے ویسے ہی لی تھی جیسے وہ خود پہنتی تھی۔ اس کی بیک پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بازو تھے۔ وہ ڈریس بمشکل تھائی تک آتا تھا۔ اس نے زور سے صوفے پر پھینکا اور پارٹی میں جانے کا ارادہ فوراً ترک کیا، لیکن اگر وہ پارٹی میں نہیں جائے گی تو وہ فاران کو کیسے پاسپورٹ دے گی؟ اس لیے یہ کام ہر حال میں کل ہی کرنا تھا، کیونکہ فاران نے اسے کل کا ہی کہا تھا۔ دوسری طرف کبیر کو پورا یقین تھا کہ بیلا اس پارٹی میں بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ جولی نے یہ ڈریس بیلا کو گفٹ کیا تھا۔ کبیر کو پکا اندازہ تھا کہ وہ بیلا وہ ڈریس سرِ عام بالکل نہیں پہنے گی۔ اسے یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس کے اسی اندازے نے اسے ایک نہ ایک دن لے ڈوبنا تھا۔ اسی سکون کے تحت وہ سو گیا تھا۔ بیلا ساری رات اسی کشمکش میں تھی کہ وہ کیسے یہ ڈریس پہنے گی، لیکن اگر اس نے پاسپورٹ فاران کو دینا تھا تو اسے کرنا ہی پڑا تھا۔ بیلا نے وہ ڈریس صوفے پر پھینک دی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح وہاں سے اٹھا لے گی، لیکن وہ اپنا سامان کہاں ڈھونڈے گی، اور اگر اس کا سامان مل بھی گیا تو کیا اس میں پاسپورٹ ہوگا بھی کہ نہیں، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن شام کو کبیر پارٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے راستے سے جولی کو پک کرنا تھا، اسی لیے وہ جلدی نکل گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی بیلا نے صوفے سے وہ ڈریس لے لیا تھا، اور جیسے ہی کبیر گئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تو بیلا کو یقین ہو گیا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس پر اس نے فوراً ہی اپنا سامان تلاش کرنے کا مشن شروع کیا۔ دوسری طرف کبیر اب جولی کو پک کر کے یونی پہنچ چکا تھا۔ اس نے معمول سے ہٹ کے بلیک کلر کا 3 پیس زیب تن کیا ہوا تھا، جو کہ اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ جولی اور وہ اپنے زمانے میں یونی کے نمبر 1 کپل مانے جاتے تھے، اور جیسے ہی اس بار سب نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو زوردار تالیوں اور ہوٹنگ سے ان کا ویلکم کیا۔ کبیر کی شخصیت ویسے بھی کمال کی تھی، اس کا غرور اس کی شخصیت پر 4 چاند لگا دیتا تھا، اور جب جولی جیسی بولڈ لڑکی اس کے ساتھ ہوتی تھی تو ہر طرف جیسے آگ ہی لگ جاتی تھی۔ کبیر نے اپنے سوٹ کی میچنگ کا ہی ماسک بھی کیا تھا، کیونکہ یہ میسکریڈ پارٹی تھی۔ جولی نے بھی شاکنگ پنک ڈریس کے ساتھ اپنا ماسک پہنا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بیلا کو تلاش کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنا سامان تو مل گیا، لیکن پاسپورٹ کہیں سے بھی نہ ملا۔ سامان اسٹور روم میں موجود تھا، لیکن اس میں اس کے کوئی کاغذات نہیں تھے جو اس کی مدد کر سکتے۔ اس نے اس گھر کے سارے روم دیکھ لیے تھے سوائے کبیر کے کمرے کے، اور اب اس کا ارادہ کبیر کے روم میں جانے کا تھا۔
اس نے فوراً ادھر ادھر چھان بین کی تو اسے ایک دراز نظر آیا۔ اسے جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ چابی ڈھونڈ کر وہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بال سے ایک پن نکال کر اس کے لاک میں گھسا دی اور تھوڑی دیر بعد ایک آواز کے ساتھ لاک کھل گیا تھا، جس کے اندر ایک شاپر تھا۔ اس نے پہلے تو اس شاپر کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پھر ذہن میں کبیر کا خیال آیا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اس کا حشر نشر بگاڑ دے گا، لیکن تب تک وہ یہاں سے بھاگ چکی ہوگی۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ شاپر کھولا تو اس کے اندر اس کے سارے کاغذات تھے۔ اس نے اللہ کا شکر کیا اور صرف پاسپورٹ نکال کر باقی واپس اسی طریقے سے رکھ کر اپنے روم میں تیار ہونے آ گئی۔ یونی پہنچ کر وہ ہال کے سامنے گئی تو اسے پتہ چلا کہ ماسک کے بغیر ان نہیں ہو سکتے۔ اس کا وہ ڈریس ڈیپ ریڈ کلر کا تھا، جس پر اس نے ہونٹوں پر اسی کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جس پر اس نے اپنا سینہ چھپانے کے لیے اپنے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور تھوڑے سے آگے کی طرف سرکا کر کچھ پیچھے کیے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسن کا پیکر ہی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک ریڈ اور بلیک کلر کا ماسک پسند کیا، جس پر ایک چھوٹا سا مور کا پر بنا ہوا تھا۔ اس نے اس ماسک سے اپنا چہرہ فوراً ڈھانپ لیا اور اپنے شولڈر میں پہنے ہوئے بیگ پر ہاتھ رکھا۔ اس میں کسی چیز کا احساس ہوا تو اسے سکون ملا، کیونکہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے آئی تھی، صرف اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے۔ اس نے خود کو اتنا بدلا تھا اور وہ اپنے مقصد کو تکمیل دے گی، اس بات پر وہ پرعزم تھی۔ یہی سوچ کر اس کے لال ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو گئی اور اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں ہلکا ہلکا میوزک چلا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی کپل میں ہی تھا سوائے اس کے اور ایک اور شخص کے جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ فاران کو تلاش کر رہی تھی جب کسی نے اس کی بیگ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تو اس نے بیلا کو تھمس اپ کا اشارہ کیا اور بیلا کو سمجھ لگ گئی کہ یہ فاران ہے، کیونکہ ماسک میں ہونے کی وجہ سے وہ اس سے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کبیر اور جولیانا بھی باقی کپلز کی طرح ڈانس میں مشغول تھے، جب اچانک ہی جولیانا کی نظر اس پر پڑی۔ واؤ، یہ ڈریس تو اس پر بہت اچھا لگ رہا ہے نا کبیر؟ جولی کبیر کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور بیلا کو دیکھ رہی تھی، جس نے فوراً ہی اپنے بیگ سے پاسپورٹ فاران کے حوالے کر دیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو جولی؟ کبیر اب اسے گھما کر کہتا پوچھنے لگا۔ کبیر، بیلا کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ دیکھو وہ بھی آئی ہوئی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ جولی اب اس کو بیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کبیر جب بیلا کی طرف دیکھتا ہے اس کے ہوش سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسے پکا یقین تھا کہ وہ اس ڈریس میں کبھی بھی نہیں آنے والی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اسے جولی کی بات یاد آئی تو وہ بیلا کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تو ماسک کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں کی لال تپش دور کھڑی بیلا ضرور محسوس کر سکتی تھی، جس سے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ پاس کھڑے فاران کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہوا تو اسے کام ہونے کا کہنے لگا اور ہمت دلائی کہ اسے اسٹرانگ رہنا ہوگا، اس طرح کبیر سے ڈر کر نہیں رہنا، جس پر بیلا پرسکون ہو گئی۔ کبیر کی حالت دیکھ کر جولی اسے بلاتی ہے، جس پر وہ ہوش میں آتا۔ کبیر، کیا ہوا؟ وہ بیلا ہی ہے نا، اور اس کا ہسبینڈ ہے ساتھ۔ میں نے یہی ڈریس گفٹ کی تھی اسے، دیکھو دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ۔ جولی کبیر کے ساتھ ڈانس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سلگا رہی تھی۔ کبیر اس کی بات سن کر ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جولی بیہیو۔ جولی کی کمر پر یہ کہہ کر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ کبیر، کیا ہوا تمہیں؟ یو آر ہرٹنگ می۔ جولی اس کے شعلہ برساتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، اوہ سوری کبیر۔ جب بیلا کی سوچ سے باہر آیا تو جولی سے مخاطب ہوا، بیبی تمہیں تو پتہ ہے نا یہ ہمارا ٹائم ہے، تو اس میں اس وقت تمہارے منہ سے اپنے میٹ کے کپل کے بارے میں کیسے سن سکتا ہوں؟ تمہیں صرف ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے، کبیر جولی کے کان کے پاس جا کر کہتا ہے اور اسے دوبارہ گھماتا ہے، پھر ایک نگاہ جلن دور کھڑے ان دونوں پر ڈالتا ہے، جیسے وہ آنکھ کے اشارے سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا ہو۔ ہوش تو کبیر کے تب اڑے جب فاران بیلا کو ڈانس کی آفر کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا، جس پر بیلا نے فوراً کبیر کو دیکھا، جو کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا۔